بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک چیز کے سوا کچھ قبول نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ چنانچہ فرمایا اے رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور اچھے کام کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق میں دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے، بکھرے بالوں والا ہے، غبار آلود چہرے والا ہے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، کہتا ہے اے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی پرورش حرام سے ہوئی تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کو مسلم نے روایت کی۔ یہ حدیث نمبر 10، یہ بھی بڑی اہم حدیث ہے جو حلال کھانے سے متعلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ طیب ہے، سراپا پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ پاک مال ہی قبول کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں جو کوئی خرچ کیا جائے یا اللہ کے سامنے جو کوئی بندہ پیش ہو، کوئی اپنے عرض گزار، پاک بندہ ہو، پاکیزہ مال اور حلال مال کھانے والا ہو، تو اب تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرے، کوئی نیکی کی راہ میں خرچ کرے، تو اگر تو وہ پاک مال ہو، حلال مال ہو، پھر تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، ورنہ قبول نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ پاک ہیں، پاک مال ہی قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو قرآن کریم میں وہی حکم دیا جو رسولوں کو حکم دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ رسولوں کو، اپنے پیغمبروں کو حلال کھانے کا حکم دیا، ایک جگہ مومنین کو حلال کھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ رسولوں کے بارے میں ارشاد ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو کھاؤ اچھی چیزیں پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور اچھے عمل کیا کرو۔ یہ سورہ مومنین میں 98ویں پارے میں یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو خطاب کیا اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھایا کرو اور اچھے عمل کیا کرو۔ تو پہلا حکم یہ دیا پاکیزہ چیزیں کھایا کرو۔ پاکیزہ اور حلال کیا ہے؟ یہ بات پہلی بات تو یہ سمجھے کہ حلال اور پاکیزہ چیز وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، جس کا استعمال بھی اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا ہو، اس کی اجازت دی ہو، اور اس کے بندے کے پاس آنے کا طریقہ بھی حلال ہو، جائز طریقے سے حاصل کی گئی، اور وہ بندے نے حاصل بھی جائز طریقے سے کی ہو۔ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کے استعمال کی اجازت ہی نہیں دی، جیسے خنزیر ہے، مردار کا گوشت ہے، نشہ آور چیزیں ہیں وغیرہ وغیرہ، شراب ہے وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے استعمال کی اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی، تو یہ پاکیزہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی جن چیزوں کو، اس طرح جانوروں میں جو چیزیں حرام ہیں، جیسے جو ہیں کتا، بلی، اور جن کا گوشت کھانا حرام ہے، کتا، بلی، اور یہ شیر، چیتا وغیرہ، اور بھی جتنے جانور ہیں، چوہا وغیرہ، جن جانوروں کا کھانا حرام ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فطرت انسانی کے لیے نقصان دہ ہیں، انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، پاک نہیں ہے، پاکیزہ نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری انسان کے لیے حرام قرار دی۔ تو نمبر ایک وہ چیز جس کے استعمال کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو۔ نمبر دو، اس کے حصول کا طریقہ بھی جائز ہو، یعنی صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ اس کے استعمال کی اجازت دی ہو، بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ
کہ وہ انسان نے جائز طریقے سے حاصل کی ہو، خرید کر حاصل کی ہو، کسی نے اس کو گفٹ دیا ہو، والدین نے کی طرف سے وراثت میں آئی ہو، یا کوئی ایسا جائز طریقہ ہو جو اس کے پاس آیا ہو، جس ذریعے سے اس کے پاس آئی ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ناجائز طریقے سے اس نے حاصل کی، چوری کی، دھوکہ دے کر کسی کو حاصل کی، کسی سے چھینی، کسی کی بلا اجازت کوئی چیز استعمال کی، تو یہ ساری طیب نہیں رہتی، یہ ساری حرام ہو جاتی ہیں، یہ ساری گناہ ہو جاتا ہے، یہ پاکیزہ نہیں رہتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یعنی وہ چیزیں جن کے استعمال کی اللہ رب العزت نے اجازت دی اور جن کو حلال قرار دیا، اور وہ ایسے طریقے سے حاصل کی گئی ہوں جو طریقہ بھی جائز ہو۔ اور دوسرا حکم ساتھ میں یہ دیا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ اچھے عمل کرو۔ اس سے بتا دیا کہ اگر انسان حلال کھائے، اچھا پاکیزہ چیزیں کھائے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کے استعمال کی اجازت دی وہ چیزیں کھائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت اچھے اعمال کی طرف متوجہ ہوتی ہے، نیک اعمال کرنے کو دل چاہتا ہے، نیک اعمال کی طرف طبیعت راغب ہوتی۔ ہم جو غذا کھاتے ہیں اس کا ہمارے مزاج پر، جسم پر تو اثر ہوتا ہی ہے، ہمارے مزاج، فطرت اور ہمارے اعمال پر بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ دیا کہ اے رسولو اچھی چیزیں کھاؤ، اور اس کے بعد فوراً دوسرا حکم دیا کہ اور اچھے عمل کرو۔ تو اچھے عمل کرنے کے لیے پاکیزہ چیزیں کھانا بنیاد ہے۔ اگر کسی کی غذا اچھی نہیں ہوتی، وہ حرام کھاتا ہے اور ناجائز کھاتا ہے، ناحق کھاتا ہے، تو پھر اس سے عمل بھی اچھے نہیں ہوتے، پھر اس سے جو ہے اس کا ایک بڑا نقصان اس کی فطرت پر پڑتا ہے۔ اس کی فطرت گندے کاموں کی طرف چلتی ہے، گناہ کی طرف، خدا کی نافرمانی کی طرف، گندی فطرت بن جاتی ہے، گناہ کی طرف چلتی ہے، غلط کاموں کی طرف چلتی ہے، گناہ اس سے صادر ہوتے ہیں، نیک کاموں کی طرف طبیعت نہیں چلتی۔ جو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو۔ تو اچھے عمل کرنے کے لیے پاکیزہ چیزیں کھانا یہ ناگزیر ہے۔ ایک بزرگ تھے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوگ حلال کھانے کا اور اللہ کے ساتھ ان کا قریبی تعلق ہوتا ہے، ان کے دل کو اللہ تعالیٰ ایسا صاف پاک کر دیتے ہیں کہ ان کو حلال کا نور محسوس ہوتا ہے، حرام کی نحوست محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے مزاج، ہم تو عام جو لوگ ہیں ہم جیسے، تو ان کو تو اللہ چاہے پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ والوں کا مزاج اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بڑا نفیس ہو جاتا ہے، ان کو حلال حرام کے اثرات کا بھی فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ بعض اللہ والوں چنانچہ وہ ایک جگہ انہوں نے کچھ چیزیں کھا لی، کچھ کھا لیا، اور کھاتے ہی فوراً ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی نامناسب چیز ہے۔ پتہ کوئی چلایا تو ایسا پتہ چلا کہ کسی عورت نے اپنے خامند کی اجازت سے اس کی کوئی مال دے دیا تھا، ایک لقمہ ہی کھایا۔ تو بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے 2 مہینے تک برے جذبات پیدا ہوتے رہے، غلط جذبات پیدا رہے اس ایک لقمہ کھانے کی وجہ سے۔ تو یہ برے غلط غذا کا، حرام غذا کا یہ بڑا برا اثر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو یہ خطاب فرمایا، اور اسی طرح مومنین کو بھی خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم وہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق میں دیں، یعنی تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق میں دیں، یعنی حلال چیزیں جو حلال ذرائع سے حاصل کی گئی ہوں وہ چیزیں کھاؤ۔ پھر آپ نے حرام کھانے کا نقصان ذکر کیا۔ حرام کھانے کے تو بے شمار نقصانات ہیں۔ ایک نقصان تو جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ حرام کھانے سے انسان کی فطرت گندی ہو جاتی، گناہوں کی طرف جاتی، غلط کاموں کی طرف جاتی، برائیوں کی طرف جاتی ہے، تو ایسے آدمی کا انجام خطرناک ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب فطرت غلط کاموں میں، غلط کام ہی اچھے لگنے لگیں، برے کاموں میں ہی لطف آنے لگے، تو پھر تو انسان برائیوں میں پڑ ہی جاتا ہے، پھر اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔
پھر اس کا انجام بھی برا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایک بڑا نقصان دوسرا بڑا نقصان حرام کھانے کا یہ ہوتا ہے کہ حرام جو ہے اس کے ذریعے جو اولاد جس کو انسان بیوی بچوں کو کھلاتا ہے حرام، تو وہ بیوی بچے کبھی حرام رزق سے پرورش پائے گئے ہوئے بیوی بچے ماں باپ کے یا باپ کے کبھی فرما بردار نہیں ہوتے، مخلص نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال کرنا، عزت کرنا، یہ ایک نیکی ہے۔ جو جسم حرام سے پلا ہو اس کی نیکیوں کی طرف رغبت ہی نہیں ہوتی، اس کی طبیعت گناہ کی طرف چلتی۔ تو جو انسان جو اپنے بچوں کے لیے، عام طور پر انسان بیوی بچوں ان کے لیے حرام رزق زیادہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، تو جو ان کے لیے حرام رزق کما کر کھلا بھی دے، اس کا نقصان اس کو زندگی میں دنیا میں یہ اٹھانا پڑتا ہے کہ اس بیوی بچوں سے اس کو وفا نہیں ملتی۔ ایسے یعنی بیوی بچے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے دشمن، مال کے لیے، جائیداد کے لیے لڑائی جھگڑے اور جناب باپ کی بے عزتی اور نہ جانے کیا کچھ سہنا پڑتا ہے۔ ایک بڑا نقصان حرام کا ہے۔ ایک اور نقصان اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حرام کھانے کا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبے لمبے سفر کرتا ہے، بکھرے بالوں والا ہے، غبار آلود چہرے والا ہے، اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے اے رب اے رب۔ یعنی ایک آدمی ہے جو لمبے سفر پہ ہے۔ اب سفر میں انسان چونکہ تھوڑا مشقت میں ہوتا ہے، گھر کی نسبت سے مشکل میں ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسافر کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ مشکل حالت میں ہوتا ہے عام طور پہ۔ اور اسی طرح اشعث اغبر، بکھرے بالوں والا پراگندہ، یعنی پریشان حال اور مصیبت میں ہے، تو مصیبت میں جو ہو اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ خاص طور پہ قبول فرماتے ہیں۔ تو اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے آہوزاری سے پکارتا ہے اے رب اے رب۔ تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کو دل سے پکارے، آہوزاری سے پکارے، اس کی بھی دعا قبول ہوتی۔ اب یہاں دعا قبول ہونے کے کئی صورتیں جمع ہیں، کئی مواقع جمع ہیں۔ وہ سفر میں ہے، مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتے ہیں۔ پریشان حال، پراگندہ حال ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی بھی دعا قبول کرتے ہیں۔ آہوزاری سے پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی بھی دعا خصوصی طور پہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام اور اس کی پرورش حرام سے ہوئی، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہو سکتی؟ تو حرام کھانے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی درخواست سنی نہیں جاتی، قابل سماعت ہی نہیں ہوتی۔ عدالتوں میں کوئی درخواست دائر کرتے ہیں نا، تو سب سے پہلے عدالتیں یہ ڈسکس کرتی ہیں کہ یہ اپیل قابل سماعت، اس کے حق میں دلائل اور اس کا فیصلہ تو بعد کی بات ہے، پہلے یہ بحث ہوتی ہے کہ یہ قابل سماعت بھی ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی درخواست قابل سماعت ہی نہیں رہتی، یعنی اللہ تعالیٰ حرام کھانے والے کی دعا سنتے ہی نہیں، قبولیت کا تو کہاں سوال۔ تو اس لیے حرام کھانے کا ایک بڑا نقصان انسان یعنی جو مانگتا ہے اس کا مانگنا، اللہ سے مانگنا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ اور حدیث شریف میں اور بھی بڑے نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم حرام سے پلا ہو آگ ہی اس کے لائق ہے، آگ میں جاتا۔ اب دیکھیے اللہ بچائے آج کل کرپشن کا۔ اب حرام کھانا ایک تو وہی ہے جو ابھی میں نے بتایا، حرام ذرائع سے آج کل جو چیز حاصل کی گئی ہے، اس میں آج کل جو بہت زیادہ رائج ہے وہ ہے کرپشن۔ کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اپنی ذمہ داری ہیں ملازمت کی وہ پورے کیے بغیر پورے تنخواہ لے، اس کو یہ بھی کرپشن ہے۔ ایسے کہیں ملازمت ہے لیکن ملازمت کی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری نہیں کر رہا، کام پورا نہیں کر رہا، یہ وقت پورا نہیں دے رہا، وقت کے اندر ضائع کر رہا ہے، تو یہ کام چوری ہے، یہ کرپشن ہے۔ اسی طرح جو کام کہ وہ تنخواہ لے رہا ہے، اس کام کی تنخواہ کے علاوہ اور پیسوں کا مطالبہ کرے، رشوت جس کو کہتے ہیں، رشوت کا مطالبہ کرے، اس کو یہ جو کام کرنا جائز نہیں ہے اس کے لیے رشوت لے کر دے، یہ رشوت یہ ایک بڑا ذریعہ اللہ بچائے آج کا۔ اس طرح سود ہے، سود ہمارے معاشرے میں بہت پھیلا ہوا ہے،
سودی کاروبار اور جناب یہ بینکوں کے ذریعے سودی معاملات اس کا رواج ہو گیا، تو حرام بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو اس سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ خاص طور پہ یہ کام چوری اور اسی طرح تجارت میں دھوکہ دہی بہت ہے، دھوکہ دے کر اپنا رزق حرام کر لیتے ہیں اور بتاتے کچھ ہیں ہوتا کچھ ہے۔ اس دھوکہ دہی کے ذریعے 2 نمبر بیچنے کے ذریعے اس میں رزق حرام کرتے ہیں۔ تو آج کل اللہ بچائے حرام رزق بہت زیادہ کہ حرام کھانے کی وہ بہت زیادہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، تو نقصان اس کے نقصان بہت ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ گھر گھر جو پریشانیاں ہیں، آفات ہیں، مصیبتیں ہیں، ان کی بڑی وجہ یہ حرام خوری ہے، حرام کھانا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کی دعا ہی اللہ تعالیٰ قبول نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتے ہی نہیں۔ اتنا بڑا انسان کے لیے نقصان، اور بھی بے شمار نقصانات ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، یعنی جو ہو بھی پاکیزہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کی اجازت بھی دی ہو اور وہ جائز ذریعے سے حاصل کی گئی ہوں، وہ کھائی جائیں، تو پھر انسان کا فائدہ ہے، ورنہ نقصان ہی نقصان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔